بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخورہ۔ آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ولاگ جو کہ قرآن اور حدیث سے متعلق ہے اور اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ آپ کو اور دوستوں کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمدللہ وکفی الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ صدق اللہ العظیم۔ یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ سورہ محمد کی آیت 12 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے حق و باطل، ان کے ٹکراؤ اور نتائج کو ذکر فرمایا ہے، اور ہمیشہ سے یہ بات ثابت کہ آخری طور پر برتری اور کامیابی اور غلبہ اہل ایمان کو دنیا میں بھی عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین اور پیروکار کشتی نوح میں ایمان والے سوار ہیں، اہل کفر جو 1000 سال تک دندناتے پھرتے تھے وہ سب کے سب غرقاب ہوئے۔ ان کے 5 مشہور بتوں کا ذکر سورۃ نوح میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ 5 کیا 5 کروڑ بھی ہوں تو وہ تو ایک تنکے کے برابر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ کیا کام دیتے جب ان پر ہلاکت اور بربادی اور طوفان پانی کا بھیجا گیا تو ان کو بے خوبن سے اکھاڑ کر رکھ دیا گیا، کوئی ان میں بچا نہیں۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، تاریخ نے اسے بارہا دہرایا ہے۔ بظاہر مکی زندگی میں حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا مغلوبیت اور مظلومیت میں گزر بسر کرنا وہ ایک امتحان تھا، جس کے نتیجے میں
حق کی پختگی، ایمان کا اعلیٰ درجہ، اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کی مدد اور نصرت کی آمد ہوئی تو اللہ تعالی شانہ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا کیا اور ہر جگہ ان کی نصرت فرمائی، اور دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ریاست مدینہ کا پھیلاؤ اللہ پاک فرماتے ہیں اہل ایمان کو ہم روز بروز دن بدن پھیلائیں گے، ان کی حکومت دنیا میں بھی قائم کریں گے، اور چار دانگے عالم میں اس کا ڈنکا بجے گا اور بج کر رہا آخرت کا معاملہ وہ صرف اہل ایمان کے لیے مفید ہے، اور وہ فائدہ 2-4 دنوں کا نہیں، ہمیشہ ہمیش کا ہے۔ یہ جہان امتحان گاہ ہے ہر انسان کی، میری آپ کی، اگلے پچھلوں کے لیے ایسا ہی تھا۔ مقصد حیات کو جنہوں نے جانا اور پہچان کر اس کو پورا کیا، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر مقدر ہوئی، حقیقی کامیابیوں سے وہ ہمکنار ہوئے، ایمان اور عمل صالح کی بدولت اپنے رب کی رضا حاصل کی، اور ان میں سب سے اونچی جماعت اول نمبر پر تو اللہ کے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور دوسرے درجے میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، پھر درجہ بدرجہ یہ سلسلہ تا قیامت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یقینی چیز ہے، ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ آخرت کی جنت ہے، اور دنیا میں بھی اہل ایمان کی نصرت اور غلبہ ہے، بخلاف اہل کفر کے ان کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ جیسے جانور، ان کا کیا مقصد ہوگا؟ صرف اتنا کہ کھانا پینا، جہاں چارہ دیکھا مویشی نے وہاں منہ ڈال دیا، ان میں یہ تمیز اور عقل رکھی ہی نہیں گئی کہ یہ اچھا ہے، یہ برا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے۔ اور کفر کی حالت میں انسان کے دل میں جو ہرس اور لالچ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی یہیں پر آ کر اختتام پذیر ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی اچھا کھا پی لیں، حالات ہمارے اچھے رہیں، اور بس مر گئے تو مٹ گئے۔ حقیقت یہ ہرگز نہیں ہے۔ جو اللہ تعالی شانہ نے ہم انسانوں کو عقل، سمجھ، دانش دی ہے، تو ہر انسان خود سے سوال کرے کہ میرا مقصد حیات کیا ہے، تو اللہ کی رہنمائی آئے گی، ہدایت حاصل ہوگی کہ یہاں رہتے ہوئے اپنی رب کی رضا، اس پر ایمان لا کر اللہ کے احکام کی تعمیل اس طور سے کہ جو طریقہ ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اس میں پھر خود سے یہ بات کھلتی ہے، مومن کا دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز پاک ہے یا ناپاک ہے، میرے لیے اس کا استعمال جائز ہے یا ممنوع ہے۔ اگر میں حرام کمائی اور حرام کاموں کو اختیار کروں گا تو سزا ملے گی، اور اگر تقوی، طہارت اور نیکی کی زندگی گزاروں گا تو دنیا اور آخرت کے اللہ پاک کے وعدے اور انعامات، اور یہ کوئی چھوٹا وعدہ نہیں کہ ہمیشہ کی زندگی میں اللہ کے عذاب سے نجات ملے،
اور اللہ کی رضوان کے ساتھ ابدی نعمتوں سے کوئی شخص مالا مال ہوتا ہے تو اس کی وجہ ایمان اور نیک عمل ہے۔ قرآن پاک میں اس کو یہاں بھی دونوں چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں نرا ایمان کافی ہے، نہیں، آگے جو درجات ہیں وہ عمل صالح پر منتج ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، ورنہ اللہ پاک نرا آمنوا فرما دیتے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور کفر میں بھی ایسا ہے کہ جتنی اس میں تغلیظ ہے، شدت ہے کفر کی اور بدعمالیوں کی بھرمار ہے، اتنی ہی اس شخص کے لیے دوزخ کی آگ تو ویسے ہی بہت تیز ہے، لیکن وہ تیز تر بھی ہے، اور وہاں اور انواع و اقسام کے عذاب اور رب کی پھٹکار اور لعنت، اور قرآن نے ذکر کیا کہ دوزخیوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، وہ بد شکلیں ہو جائیں گے، اور ان کے چہروں پر سیاہیاں کفر کی بد عملیوں کی عیاں ہوں گی۔ دنیا میں بھی ایک اندازہ ہوتا ہے انسان کے چہرے سے، دل خوش ہو تو انسان کا چہرہ تمتماتا ہے، خوشی ظاہر ہوتی ہے منہ سے، اور اگر دل بجھا ہوا ہو تو چہرہ بھی گرا ہوا اور پتہ چل جاتا ہے یار اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی صدمہ اور رنج ہے۔ اور قیامت میں تو پورے طور سے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اہل ایمان کے چہرے چمکتے دمکتے اور روشنی لیے اور خوشیوں سے نہال، ان کے منہ بتائیں گے کہ یہ کس اللہ کی رضا کو پائے ہوئے ہیں، جبکہ کفار کا ہے کہ ان کے چہرے کالے سیاہیاں چھائی ہوئیں، جیسے گرد میں کسی کا منہ اٹا ہوا ہوتا ہے اور گھرا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی نحوستیں کفر و عصیان کی بالکل واضح ہوں گی۔ حق تعالی شانہ صحیح سمجھ عمل صالح کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک سب مریضوں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دین دنیا کی خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت میں اپنی نجات اور رضا نصیب فرما، قرآن پاک کا نور عطا فرما، پڑھنے سننے سنانے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ 12 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے مولانا محمد اقبال صاحب۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی طور پر شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔